کربلا کی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام، سبط رسول رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف میں تھے تب یزید نے بیعت کے لیے آپ سے اصرار کیا۔ اس وقت مدینہ کا گورنر ولی ابن عقبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں بلایا اور آپ سے کہا، کیا آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ اس وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا میں حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں فاسق اور فاجر یزید کی بیعت کروں گا؟ میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اسلام کے ماننے والوں نے بچپن سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا ہے، اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ ہماری گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ وہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو بھی ہماری روح انشاءاللہ کربلا ضرور پہنچے گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد کے بارے میں الگ الگ روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 135 لوگوں کا قافلہ تھا، اور بعض روایات میں ہے 96 لوگوں کا قافلہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 82 لوگوں کا قافلہ تھا، اور کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا اختلاف ہے۔ کل 82 لوگوں کا قافلہ تھا۔ ان 82 لوگوں کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگوں کا لشکر آیا، پھر 4000 کا لشکر آیا، فوج کی تعداد 5000 ہو گئی۔ صرف 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ 5000 لوگ 4 دن تک راستہ روکے رہے۔ اس کے بعد مسلسل ان کی تعداد بڑھتی گئی اور محرم کی 10 تاریخ تک ان کی تعداد تقریباً 22000 ہو گئی۔ یہ 82 لوگوں کا قافلہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور یہ لوگ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے تھے۔ اس کے باوجود 22000 یزیدی فوج میں گھبراہٹ تھی۔ یہ تھا 82 لوگوں کا جذبہ، یہ تھی ایمان کی طاقت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کا بیٹا حر 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر آیا، لیکن وہ اپنی فوج کو 2 دن تک ادھر ادھر گھماتا رہا، کیونکہ وہ اہل بیت کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ وہ انہیں پریشان یا کسی طرح کی تکلیف دینا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ اپنی فوج کو ان سے دور رکھتا تھا۔ 10 محرم سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں اور حیدر کرار کا نور نظر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ میری نسبتوں کا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو۔ میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، یا تو میں واپس مدینے کو جاتا ہوں یا پھر دمشق جاؤں گا۔ میں تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، یا پھر دریا کے کنارے کنارے کہیں چلا جاؤں گا۔ لیکن یزید کی فوج نے یہ تینوں باتیں آپ کی نہیں مانی، کیونکہ وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن حر بن یزید کے دل میں آپ سے محبت تھی، اس لیے وہ آگے آئے
اور یزیدی سپہ سالار سے کہا، آپ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہی تو ہیں۔ جو یزید کی فوج کے بڑے بڑے سپہ سالار ابن زیاد اور شمر وغیرہ تھے، انہوں نے حر سے کہا، تو ہمارا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تیرے پاس 1000 فوج کی ٹکڑی ہے، اگر تو ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلا جا۔ حر بن یزید نے یہ بات سنی تو شمر سے کہا، اگر تم میری یہ بات نہیں مانتے ہو تو میں حسین کے ساتھ ہوں۔ جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ مولا حسین کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ 9 محرم کا ہے۔ 10 محرم سے صرف 1 دن پہلے یہ سب ہوا۔ حر نے آ کر امام حسین کی قدم بوسی کی۔ حضرت امام حسین نے حر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے خوش ہوں، میں چاہتا ہوں تم اب واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ تو میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، مجھ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ حر نے کہا، میں آپ کا ساتھ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا ساتھ نبھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ باطل قوتوں میں موجود پلنے والا بچہ بھی عالم بن جاتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والا ابو جہل بن جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب 10 محرم کا دن آیا تو یزید کی فوج سے جنگ کے لیے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حر گئے، جو یزید کی فوج کی طرف سے آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، اکیلے حر نے یزید کی فوج سے کئی گھنٹے تک جنگ لڑی اور دشمن فوج کے 120 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ بہت سے لوگ کربلا کے میدان میں صرف اہل بیت کے لوگوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور ہزاروں لوگوں کو ختم کیا۔ ان کے حوصلے بلند تھے اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان ہے۔ سب لوگ پیاس کی شدت سے پریشان اور نڈھال ہیں۔ سکینہ آ کر امام سے کہتی ہے، بابا مجھ سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت امام علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ یزید کے فوجیوں سے کہتے ہیں، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پینے دو۔ تبھی ایک ظالم نے تیر چلایا جو آ کر علی اصغر کے گلے میں لگا اور 6 ماہ کے معصوم علی اصغر نے امام کی گود میں دم توڑ دیا۔ امام اپنی گود میں اٹھائے خیموں کی طرف آتے ہیں اور رباب سے کہتے ہیں، یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ خیموں میں کہرام برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا۔ علی اکبر جنگ کے لیے جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے جنگ کے میدان میں گھوڑے سے گرتے ہیں اور بابا کو آواز دیتے ہیں۔ آواز سن کر امام حسین جاتے ہیں اور اپنے کاندھوں پر 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قاسم کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں تو کبھی اون و محمد کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چور لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ کربلا کا وہ کیا قیامت خیز منظر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دکھ ہی دکھ، تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ رسول اللہ کی شہزادیاں
جو نازوں میں پلی تھیں آج ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی شیربانوں کو تو کبھی رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو تسلی دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت زینب بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ ہیں، لیکن آج زینب کی بھی ہمت ٹوٹ گئی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آج انہیں گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، اب تک جتنے لوگ بھی گئے کوئی زندہ نہیں آیا، سب کی لاشیں ہی آئی۔ حضرت امام حسین نے جاتے ہی حضرت زینب سے فرمایا، صبر کرنا، اب ساری ذمہ داری ان کو سنبھالنے کے لیے تمہاری ہے۔ خیموں کی طرف اشارہ کر کے آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ 22,000 کا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور امام چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں۔ آپ پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور تلواروں سے وار کرتے ہیں۔ جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو آپ کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کے پیاسے حسین، پھر بھی کوئی شکایت نہیں، اپنی پیشانی سجدے کے لیے زمین پر جھکا دیتے ہیں، اور قاتل نے آپ کا سر مبارک جب تن سے جدا کیا اس وقت آپ کا سر مبارک بارگاہ الہی میں جھکا ہوا تھا۔ آپ سے یزید نے بیعت کے لیے کہا تھا، آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس طرح نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔